دیکھیے شروع اسلام کے احکام اور ہیں، آخر کے احکام اور ہیں۔ میں ایک مثال صرف آپ کو دوں گا۔ شروع اسلام میں تو شراب بھی حلال تھی۔ مکہ پاک میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر شراب حرام نہیں تھی، یہ مدینہ میں آنے کے بعد شراب حرام ہوئی ہے، اندازہ لگا لیں۔ تو بات کا یہ ہے کہ جو لوگ دلیلیں دیتے ہیں نا، حدیث میں فلاں میں آیا ہے فلاں میں آیا ہے، تو ہر بات سچی نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی سنی حنفی بریلوی عالم سے پوچھ لیا جائے۔ اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کافر جو ہے، کافر کسے کہیں گے؟ جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، اس کے ساتھ معاملات بالکل جائز ہیں۔ معاملے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ خریدنا، بیچنا، اس کے ہاں نوکری کرنا، اس کو نوکری پہ رکھنا وغیرہ۔ اور موالات، یہ ولا سے ہے، دوستی سے ہے، یہ حرام ہے۔ دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اس کے ہاں جاتے ہیں، اکٹھے گھومنے چلے جاتے ہیں، شادی بیاہ میں آتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے مرنے پہ بھی آتے جاتے ہیں۔ یہ دوستی جو ہے نا، یہ حرام ہے کافر کے ساتھ۔ مختصر یہ ہے۔ اب اگر کوئی بحثیں لگانے لگ جائے تو اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جاہلوں کے ساتھ بحث کی بجائے ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو آپ لوگ اپنے کھانے کا خود انتظام رکھا کریں اور کافر سے نہ مانگنا پڑے۔ اگر بالفرض کبھی کھانا نہیں ہے تو بھوک برداشت کر لیں، کافر سے مانگ کر نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ بالکل دوستی نہیں کرنی، کیونکہ معاملات جائز ہیں۔ تو کام پہ ایک دوسرے کے ساتھ، کام کی حد تک جس کے ساتھ آپ کا کام ہے اچھے طریقے سے آپ بات کریں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ گھورنے کی، گالی دینے کی، مارنے کی تو ویسے ہی اخلاقی طور پہ اجازت نہیں ہے، قانونی طور پہ بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی وہ اچھی حرکت کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ کہ بلا وجہ شرعی کسی کی دل آزاریاں کرتے پھریں آپ، بالکل نہیں، بالکل نارمل رہنا ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔